ہم لوگ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہمیں یہ 5 نمازیں کون کون سے نبیوں کے وسیلے سے ملی ہیں؟ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اور اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنتی روشنی سے نکل کر اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ نہیں آتی، کہاں ہے کہاں جائیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی، صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ کے ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کا شکرانہ ادا فرمائی، 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ 2 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کتنی زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اس وقت یہ عطا فرمائی کہ جس وقت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ 1 رکعت اسی امتحان پہ کامیابی پہ شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ یا اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری رکعت اس بات کا شکرانہ میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ کا ایک خصوصی انعام تھا۔ اس انعام کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ اس خطاب پر کہ اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اپنا خواب پورا کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا کہ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی اور چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کر دیا گیا۔ اور نماز کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔
تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل نماز ادا کی اور 4 رکعتیں اس طرح فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی: ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسرے پانی کی تاریکی، تیسرے بادل کی تاریکی، چوتھے رات کی تاریکی۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانہ میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ 4 رکعت اتنی زیادہ پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا گیا۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام میں ان سے سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا تو فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھ لی، لیکن نیت تو 4 رکعت کی باندھی، ابھی 3 رکعتیں ہی ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا۔ ایسا گریہ طاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت پڑھ ہی نہ سکے، چنانچہ 3 پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ تو لہٰذا یہ 3 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئیں کہ یہ 3 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مغرب کی نماز کے طور پر فرض کر دی گئی۔ تو اسی حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہماری امت پر یہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح عشاء کی نماز، کہ عشاء کے وقت جو ہم 4 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول آتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ادا فرمائی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھے، تو 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی، آپ کی گھر والی بھی تھیں۔ تو آپ کی بیوی امید سے تھی اور ولادت کا وقت بھی قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، تو اس وجہ سے آپ کو بڑی ہی فکر لاحق ہوئی کہ اتنا زیادہ لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ اور دوسرے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی فکر تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس تھا۔ تیسرے جو پریشانی تھی وہ فرعون کی تھی جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس خوف اور اس طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھی فکر آپ کی ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی، کیونکہ آپ کی بیوی بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور سفر بھی تھا اور ساتھ بہت ہی زیادہ سردی تھی۔ تو ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ جب سفر کرتے کرتے رات کے اندھیرے میں آپ کو پتہ ہی نہ چلا، آپ سفر کرتے کرتے رات کے اندھیرے کی وجہ سے صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کی مغربی اور داہنی جانب پہنچے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، تو لہٰذا پاس آگ بھی نہیں تھی۔ آپ نے آگ کو جلانے کے لیے چکماق پتھر سے رگڑنا شروع کیا، تو چکماق پتھر سے آگ نکلی ہی نہیں۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو کوہ طور پر آگ جل رہی تھی۔
آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آپ کے لیے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا، کیونکہ جو کوہ طور پر جو آگ نظر آ رہی تھی وہ در حقیقتاً آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، اور میں نے آپ کو رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ جیسا کہ کسی نے بڑا ہی اچھا شعر کہا ہے کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ تو گویا کہ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نفل نماز ادا فرمائی، اور یہ 4 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بطور عشاء کی نماز کے یہ 4 رکعتیں فرض کر دیں۔ لہٰذا یہ تو 2 قول بنتے تھے عشاء کی نماز کے بارے میں کہ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی ان 4 پریشانیوں کے خاتمہ کے طور پر، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہ نماز بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، گویا کہ 5 کی 5 نمازیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقتوں کا نمازی بنا دے، آمین۔